اب ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک مؤثر قسم کا جواب دیں گے، جبکہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو سکتی ہے. تو اب کیا آپ کے سامنے منظرنامہ بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس وقت وہ خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، جسٹ آلموسٹ ایٹ دا ایج آف اٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، جو اس کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جو اس کی جینوسائیڈ ہے، وہ پروسیس نہ صرف یہ کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ اب اپنی سرحدوں سے بڑھ رہا ہے. جی، لبنان از انوالوڈ ان اے فل فلیجڈ وار ود اسرائیل. ایران کے اوپر دوسرا حملہ، پہلا حملہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی صورت میں تھا، اور دوسرا حملہ ابھی حال ہی میں کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے اسرائیلیوں کا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی بڑی تباہی کر دی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت اب دنیا کی نظروں سے کچھ چھپتا نہیں ہے. آپ ہر چیز کو کاموفلیج نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ جو کرنے آئے تھے، جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا 100 جہاز تھے، کوئی کہہ رہا 125 جہاز تھے. 125 جہاز جب فلی لوڈڈ ایمونیشن کے ساتھ آتے ہیں تو آپ سوچیے نا ذرا کیا تباہی ہوگی. کیا لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار یاد نہیں ہے؟ جب 100 جہاز آتے تھے تو کیا نیچے قیامت صغریٰ مچتی تھی. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ایک تو یہ کہ the regional leaders as well as the international leaders must realize that the Middle East is at the verge of a bigger war. اب دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر، خطے کے جو ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں. سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. اسی طرح سے ترکی کے صدر نے اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کو جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے. اسرائیل کی پیدا کردہ دہشت گردی کو ختم کرنا اب ایک تاریخی فریضہ بن چکا ہے. جی. اس کے ساتھ ساتھ جو مصر کے صدر ہیں وہ بولے ہیں، ان کا خیال ہے کہ غزہ میں قید 4 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں 2 روز کی جنگ بندی کی جائے تاکہ صورتحال کو کسی ایک صحیح سمت میں لے جایا جا سکے. تو یہ تو ہو گئی ریجنل جو لوگ اس وقت بولے ہیں. جو سپر پاور ہے امریکہ، جو اسرائیل کا ناجائز باپ کہہ لیجیے یا اسرائیل اس کی ناجائز اولاد کہہ لیجیے، ان کے جو صدر ہیں جو بائیڈن صاحب، انتہائی ڈھیٹائی سے، انتہائی بے حسی سے، اور اگر میں جسارت کروں یہ کہنے کی کہ حقائق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے انتہائی بے غیرتی سے انہوں نے اسرائیل کا دفاع کیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد فریقین کے درمیان جنگ بند ہو جانی چاہیے. ماشاءاللہ کیا لاجک ہے. ذرا آپ لاجک دیکھیے کہ آپ میرے منہ پر تھپڑ مارے اور پھر یہ توقع رکھیں گے میں تو چپ کر کے سہ لوں گا یہ، اور یہ ہمارے درمیان امن ہو گیا. یہ کبھی ہوتا نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اور اس کے جواب میں جو رد عمل ایرانی لیڈرشپ کا آیا ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. بھی وزیر دفاع امریکہ صاحب کے ایک قدم اور آگے چلے گئے. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کے بعد دونوں فریقین کے مابین جنگ رک جائے گی. آپ توقعات دیکھیے ذرا ان کی کیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کو رد عمل دینے سے گریز کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا جی. دوسری طرف عراق نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی کمپلینٹ لانچ کر دی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور ان کو کہا ہے سیکورٹی کونسل کو کہ جی جو جہاز اڑے ہیں اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، وہ عراق میں جو امریکی اڈہ ہے، جو امریکی ایئر بیس ہے، انہوں نے وہاں سے اڑان بھری ہے، اور یہ انٹرنیشنل قوانین کی اور ہماری جو خود مختاری ہے اور ہماری جو ایئر سپیس ہے اس کی وائلیشن ہے. یہ بھی ہو گیا جناب. اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایران اب جس طرح سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کی ہے، اسرائیل ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کے میزائل سسٹم کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے. 5 گھنٹے کا یہ حملہ تھا اور 124 فائٹرز جیٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا. تو بخاری صاحب اتنا انٹینس حملہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ایران کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی. دیکھیے، میرے لحاظ سے اس حوالے سے ہمارے سامنے آیت اللہ خامنہئی صاحب کا بیان ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو اس حملے کو انڈرمائن کرنا چاہیے، یعنی کم بیان کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو ایگزیجریٹ کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے. وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نقصان اتنے جہازوں کے اٹیک کا ویزیبل ہوتا تو کوئی بات بھی تھی. چونکہ ایسا نہیں ہوا ہے، وہ اپنے سارے ہدف حاصل نہیں کر سکے ہیں. یہ اقرار کیا انہوں نے کہ اٹیک ہوا ہے ضرور، لیکن اس میں 4 فوجیوں کی ہلاکت کی اب تک شہادت کی خبر ہم تک پہنچی ہے. اور اتنے بڑے اٹیک میں اگر یہ نقصان ہوا ہے جانی طور پر، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹیک کتنا سویر ہوگا. However, having said that,
کچھ ایرانی حکام نے بھی کچھ جگہ ان حملوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں ہوا ہے، لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ از ایران گوئنگ ٹو ریسپونڈ ٹو. بخاری صاحب، اب جو پاسداران انقلاب کے دفتر پر حملہ کی ہے وہ کتنا سنگین ہے اور آگے اب کیا جوابی کارروائی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، جنگ میں کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے. اگر آپ کو یاد ہو، کیا لبنان کی طرف سے موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ نہیں ہوا؟ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تو obviously جو ملٹری ٹارگٹس ہیں، سب سے پہلی تو پرائرٹی انہی کو ہٹ کرنا ہوتا ہے نا جی. تو اس اعتبار سے یہ کوشش تو بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نقصان اتنا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. جی اب آ جائیں ایران کی طرف سے. جی، ایران نے سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست دی تھی، جس کی حمایت کی ہے رشیا نے، چائنا نے اور الجیریا نے، کہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے. اور یہ بات بھی ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے کہ ہم جنگ تو پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے وہ ہم ہضم کر جائیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ ہوتا نہیں ہے نا کہیں بھی. تو ان کا اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور مؤثر جواب دیا جائے گا، اور اسرائیل کو یہ باور کرایا جائے گا کہ اس کے ہمارے دفاع کی قوت کے بارے میں سارے اندازے غلط ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک طرف تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف یعنی لیولز پر گھٹیا پن کے مظاہرے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایکس ٹویٹر جو ہے، سابقہ ٹویٹر ایکس، انہوں نے آیت اللہ خمینائی کا عبرانی زبان میں بنا ہوا اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے جو گفتگو کرتے تھے وہ اسرائیلیوں تک براہ راست پہنچ رہی تھی، کیونکہ وہاں تو سب کچھ عبرانی زبان میں ہے نا جی. تو وہ اکاؤنٹ بند کر دینا میرے خیال سے بہت گھٹیا بات ہے، اور آپ اس قسم کی حرکتوں سے ایرانی قوم کا حوصلہ جو ہے اس کو پست نہیں کر سکتے. بخاری صاحب، امریکہ کا کیا رول ہے؟ ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو ہر وار میں سپورٹ کرتا ہے، اور ایران پر حملہ کرنے سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی سپورٹ نظر آ رہی تھی. لیکن اب امریکی حکام نے کہا کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز میں کہ ایران کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے. اس کی تردید کرتے ہیں. دیکھیے، امریکہ کا گھٹیا پن، امریکہ کی مخاصمت، امریکہ کی منافقت، امریکہ کی بے حسی، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. وہ آؤٹ رائٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ جینوسائیڈ کرے، چاہے وہ قتل عام کرے، چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن کرے، جو بھی اسرائیل کرے، ایک ناجائز اولاد کی طرح، ایک حرامی اولاد کی طرح اس کا ساتھ دینا ہے امریکہ نے. اس لیے کہ امریکہ خود جو جیوز ہیں ان کے قبضے میں ہے. اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. جو صہیونیت ہے وہ مکمل طور پر اس وقت امریکہ کی ویلتھ پہ قابض ہے، امریکہ کی ڈیسیشن میکنگ پہ قابض ہے، امریکہ کی ایلیٹ پہ قابض ہے، امریکہ کی مسلح افواج پہ قابض ہے، امریکہ کے میڈیا پر قابض ہے. اس لیے جو بھی بات وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، جو بھی بات وہاں سے کی جاتی ہے، وہ اپنی اس ناجائز اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کی حرکات کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اس کے اوپر تو میں زیادہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن ایک بات جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنلی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو صاحب کے ساتھ اپنے گھر میں بھی کتے والی ہو رہی ہے. وہ کسی تقریب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو کوئی 7-8 منٹ تک لوگ چلا کے شرم کرو کے نعرے لگاتے رہے. یہ سارے لوگ وہ تھے جن کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس غزہ کی جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. اس میں فوجیوں کے اہل خانہ بھی تھے، ان میں وہ لوگ جو مارے گئے، جو نشانہ بنے، وہ بھی شامل تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظرنامہ جو دیکھا گیا ہے، اور میرے خیال سے ہم اسکرین پر اس کو دکھا بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد سمجھ کوئی نہیں آ رہی. نیتن یاہو ہی از اے میڈ مین، بخاری He's an absolute mad person. بخاری صاحب، نیتن یاہو کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بتایا، ہم شو میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ نیتن یاہو کہہ رہا تھا کہ ہم ایرانی آئل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، انرجی تنصیبات، نیوکلیئر تنصیبات. تو بخاری صاحب، جو کہا جا رہا تھا، پھر امریکہ نے یہ کہا کہ نہیں، ان سینسٹیو جگہوں کو آپ نشانہ نہ بنائیں، لیکن حملہ اس طرح سے کریں کہ اس طرح زیادہ نقصان نہ ہو. تو اب نیتن یاہو کی یہ والی اسٹیٹمنٹ، اور اب اگر ایران دوبارہ حملہ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رسپانس، کیا باقی پھر وہ ان تنصیبات کو نشانہ بنائے گا اسرائیل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو وثوق سے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کی ایران کی ایئر سپیس کی وائلیشن کرتا آج تک کبھی کی. یہ سب کچھ امریکہ صاحب کے جو بیری جہاز جو وہاں پر ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں، جو وہاں پر میزائل سسٹم نصب کیا گیا ہے، جو وہاں پر تھارڈ کے ریڈارز لگائے گئے ہیں، یہ اس کے ذریعے سب کچھ امریکہ کر رہا ہے.
یہ میں آپ کو وثوق سے کہنے کے لیے تیار ہوں, ہسٹری ول بیئر می وٹنس, کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے, اور ایران کی طرف سے اس کے واضح اشارے دیے گئے ہیں کہ جنٹلمین, if we are struck, then we will react to attack all the American targets in this region. بخاری صاحب ایک یہ بھی پوائنٹ ہے نا کہ ایرانی ایئر فورس اتنی ویل اکوپڈ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اسرائیل, تو کیا اتنی پاور اور اتنی اسٹرینتھ ہے ان میں ایران میں؟ ان کے پاس دو کیپیسٹیز بہت اسٹرانگ ہیں, ایک ان کی ڈرونز کی اور دوسری ان کا میزائل سسٹم. ابھی تو وہ اس ڈسٹرکٹیو میزائل سسٹم کو ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے. ابھی تو جو بربادی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر جنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے, تو دین اٹس اے کوسچن آف یو اور می. تو جب وہ نہ جائے گی جنگ کے اندر, پھر اس وقت دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس پوری صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے, اور مسلم کمیونٹی پوری دنیا میں کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. جیسا میں نے کہا کہ 2-4 لیڈرز کے ہم نے بیانات تو پڑھ کے بھی سنائے ہیں اپنے ناظرین کو, لیکن ضرورت اس سے کچھ زیادہ کی ہے. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے تھوڑی بہت ہلچل اس میں شروع کی ہے. جو فلسطینی اسٹوڈنٹس جو تھے, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے, ایک بڑی تعداد میں ان کو لا کے یہاں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ان کو داخلے دے دیے ہیں. اسی طریقے سے 13 قسطیں جا چکی ہیں ایڈ یعنی ریلیف گڈ جو ہوتا ہے, چاہے اس میں میڈیسن بھی ہیں, اس میں کمبل ہیں, اس میں سب کچھ ہے. تو ایٹ لیسٹ وی آر ناؤ ٹیکنگ ایکشن, وی آر ان ایکشن. ٹھیک ہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ پوری مسلم امہ جاگ جائے, پوری مسلم امہ اس دکھ کی گھڑی. بخاری صاحب, اب اسرائیل اور ایران فرنٹ پر جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے پہلے پراکسیز کے ذریعے وار ہوتی تھی, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایسکلیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ ابھی تک تو جواباں غزل کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ نے ایک شعر پڑھا, جواب میں ایک شعر آ گیا. اٹ از ناٹ اے فل فلیجڈ وار یٹ. اچھا, فل فلیجڈ وار تو پھر جو ہے وہ اس کی تباہی اور ڈسٹرکشن کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تو اس وقت لبنان میں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہاں گیا غزہ. وہ جو اس گھٹیا ذات کے آدمی نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم اس کو زمین بوس کر دیں گے, ہو گیا نا زمین بوس, بن گیا نا قبرستان. بٹ دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری, دیٹ از دا بگننگ آف دا اسٹوری. آنے والی جنریشن جو ہے فلسطین کی, وہ اس کا انتقام ضرور لیں گے. وہ ہٹلر جو ہے اس کا بت بھی آج تک پوجا جا رہا ہوتا اگر اس نے یہ غلطی نہ کی ہوتی کہ وہ اپنے ارد گرد ہر ایک سے جنگ چھیڑ لے گا. یہی غلطی اسرائیل کرنے جا رہا ہے, تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہٹلر کا ہوا تھا. یہ میں آپ کو بخاری صاحب, اب اس حملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران واقعی کوئی مؤثر اور بڑا جواب دے گا اسرائیل کو؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جواب اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو جائے گی, لیکن میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا. پہلے بھی آپ کو یاد ہے لوگوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایران کچھ نہیں کرے گا, اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ایران کرے گا. تو پھر یہ کرے گا کہ 200 سے زیادہ میزائل ان کے جو ہیں ہٹ کیے تھے باقاعدہ تل ابیب کے ارد گرد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توقع رکھنا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جناب کہ جو ایرانی ایئر فورس ہے, ان کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا نقصان بہت کم ہوا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ سنی جا رہی تھی کہ شاید وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے ان کے ایئر فورس چیف. وہ ہوا ہے یا نہیں, یا ہوگا یا نہیں, یہ تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا. لیکن پاکستان کے اور ایران کے ہسٹوریکلی ایئر فورس کے حوالے سے بہت ہی اسٹرانگ تعلقات رہے ہیں. وہ موقع نہیں ہے اس وقت اسے بیان کرنے کا, لیکن کسی نہ کسی پروگرام میں ہم ضرور بتائیں گے کہ اگر دوستی نبھانے پر آ جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک جایا جا سکتا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب مصر نے جو کہا ہے کہ 4 قیدیوں کے بدلے 2 دن کی جنگ بندی, اس کو آپ کس طرح؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو حماس یا حزب اللہ جو ہے یا ایران فار دیٹ میٹر جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا, بیکاز دیٹس نو سولوشن. آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے کے لیے, 4 ہفتے کے لیے, 6 ہفتے کے لیے جنگ بند ہوئی, تو کیا ہوا؟ اسرائیل اسی طرح سے وائلیشن کرتا رہا, اسرائیل اسی طرح سے بمباری کرتا رہا. تو یہ تو ڈھکوسلا ہے. ہاسٹیلیٹیز سیز ہوں گی تو مکمل طور پر ہوں گی اور آل فرنٹ پر ہوں گی, ورنہ یہ بلیڈنگ وونڈ جو ہے اس سے خون رستا رہے گا. اچھا
بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل جس طرح سے ہر ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ہر جگہ کے ڈائنامکس چینج کر دینے ہیں، ایران کا ڈائنامک بھی چینج کر دینا ہے؟ کیونکہ امریکہ جو پہلے سپورٹ کر رہا تھا اب جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اس کو کس طرح سے جسٹیفائی؟ دیکھیے، امریکہ کے جنگ بندی کی بات کرنے میں کو میں بہت زیادہ سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے یہ صرف یہاں نہیں دیکھا، دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی گئی ہے، افغانستان ہے چاہے وہ عراق ہے، جب تک مکمل تباہی نہ ہو جائے زمین کے اوپر، امریکہ صاحب کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتی ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے نقصانات ان تک پہنچنے لگے ہیں تو پھر جنگ بندیوں کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر جنگ کا دائرہ کار محدود کرنے کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1 سال اور کئی مہینے، چند مہینے ہو گئے ہیں اس کانفلکٹ کو۔ ویئر از امریکہ؟ ویئر از یونائٹڈ نیشنز؟ سارے چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے نا مسلمانوں کی بربادی کا۔ یہ ایک روایت ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے ویسٹ کا، اور یہ اس کا جواب بھی پھر دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ میرا فیتھ کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کیسے کہاں سے طریقہ کار نکلتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بالکل بخاری صاحب، اب یقیناً یہی دیکھنا رہ گیا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ کتنا بڑا حملہ کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں ایران کا کیا سٹانس ہوتا ہے۔